بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. تو درس نظامی کا تعارف کہ درس نظامی کیسے آیا، ملا نظام الدین یہ کون ہے؟ جو ملا قطب الدین شہید سہالوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے. ملا قطب الدین کی علمی لیاقت اور دینی خدمات نے بادشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی متاثر کر رکھا تھا. ملا قطب الدین ایک دفعہ اپنی آبائی قصبے سہالی میں طلباء کو علوم نبوی سے سیراب کر رہے تھے کہ کچھ شرپسندوں نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں بے دردی سے شہید کر دیا اور گھر کو آگ لگا دی. اس واقعی بعد آپ کے خاندان نے سہالی سے ہجرت کی، فرنگی محل میں آمد. بادشاہ وقت نے لکھنؤ کے مضافات میں ایک خالی کوٹھی جو حویلی فرنگی کہلاتی تھی ملا شہید کے اہل و عیال کے نام کر دی. اس حویلی کو فرنگی محل سے موسوم کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں سے داعیان اسلام اور مبلغین سنت کی فوجیں تیار ہو کر بحر و بر کی وسعتوں میں چھا گئی. ملا نظام الدین اس وقت 14 برس کے تھے جب آپ ہجرت کر کے حویلی فرنگی محل میں جلوہ فگن ہوئے. تو چونکہ آپ سنتے رہتے ہیں درس نظامی تو اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی ملا نظام الدین سہالوی کون ہے. ظاہری و باطنی تعلیم آپ نے بنیادی دینی تعلیم تو اپنے والد گرامی سے حاصل کی. حویلی پہنچ کر مزید تعلیم کے لیے علماء وقت کی طرف مراجعت کی اور اس دور کے ممتاز اور ماہر علماء سے کتب درسیہ پڑھی. علوم نقلیہ و عقلیہ سے فراغت کے بعد باطنی تعلیم کے حصول کے لیے سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم پیشوا اور ولی کامل سید عبدالرزاق بانسوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر شرف بیت حاصل کیا. منازل سلوک طے کیا اور اعزاز خلافت بھی حاصل کیا. مدرسہ فرنگی محل حضرت ملا نظام الدین فرنگی محلی علوم و فنون کی تکمیل کے بعد بقیہ تمام عمر فرنگی محل میں درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور تبلیغ و اصلاح کا کام کرتے رہے. یہیں پر انہوں نے اپنا مقرر کردہ نصاب رائج کیا اور اس کی تدریس فرمائی. آپ کے درس نے اس قدر قبولیت حاصل کی کہ ہند کے کونے کونے میں آپ کے شاگرد نظر آنے لگے. آپ اور آپ کے تلامذہ کے ذریعے فرنگی محل کا علمی دورسی فیضان جنوبی ایشیا کے بیشتر ممالک تک جا پہنچا. آپ نے فرنگی محل کے خطے زمین کو رشک سریا بنا دیا اور ہند کی اس ایک درسگاہ سے ہزاروں مدرسین، علماء، محققین، مصنفین، مبلغین اور مصلحین پیدا ہوئے جنہوں نے تاریخ میں بڑے علمی کارنامے سر انجام دیے. دور حاضر میں بھی پاک و ہند کے ممتاز مدرسین اور علماء بالواسطہ آپ کے تلامذہ ہونے کو قابل اعزاز گردانتے ہیں اور جو شخص آپ سے شاگردی کا تعلق رکھتا ہے فضلاء عہد کے درمیان امتیاز اور خصوصیت کا پرچم بلند کرتا ہے. درس نظامی کے ابتدائی مشمولات حضرت ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 11 فنون کی کتابیں اپنے نصاب میں شامل کی تھی. قرآن اور حدیث چونکہ تمام دینی ضروریات کی بنیاد اور ان کے لیے عربی زبان کی تعلیم لازمی ہے، فارسی اس دور کی دفتری اور عدالتی اور ملکی زبان تھی اور فقہ حنفی کو ملک میں رائج قانون کا درجہ حاصل تھا. ان کے علاوہ فلسفہ، حکمت، ہندسہ، منطق اور علم کلام سمیت دیگر کئی فنون بھی اس نصاب کا حصہ تھے. اس لیے کہ افہام و تفہیم کے لیے اسی طرح اسلام کا دفاع کرنے کے لیے عقلی علوم بھی ضروری ہے، لہذا عقلی علوم کی کتابوں کو بھی معتدل ہی مقدار میں شامل نصاب کیا گیا اور ضروریات زندگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ریاضی جیسے مضامین بھی درس نظامی کا حصہ رہے. یوں اس وقت کے دینی و قومی ضروریات پر مشتمل ایک جامع نصاب مرتب ہوا تھا. 11 مضامین کے لیے مقررہ 43 کتب پر مشتمل اس نصاب میں معقولات کی کتابوں کی تعداد 20 تھی، جن میں سے منطق کی 8، حکمت کی 3، علم کلام کی 4 اور ریاضی کی 5 کتابیں پڑھائی جاتی. کتنی؟
تلدیس وغیرہ پڑھائی جاتی تھی۔ علوم لسانیات کی 14 کتابوں میں علم الصرف کی 7، علم النحو کی 5 اور بلاغت کی 2 کتابیں، جبکہ علوم عالیہ یعنی خالص دینی مضامین میں کل 9 کتابوں میں سے فقہ کی 2، اصول فقہ کی 4، تفسیر کی 2 اور حدیث کی 1 کتاب شامل تھی۔ مختلف ادوار میں مختلف علاقوں اور جامعات درس نظامی کے فنون اور کتابوں میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا رہا، کہیں ایک فن کی کتابیں زیادہ شامل نصاب رہی تو کہیں دوسرے فن کی نصاب۔ دینی علوم کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ دور نبوی سے چلا آ رہا ہے، تاہم طریق تدریس اور نظام تعلیم میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہوتی رہی۔ اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں دینی علوم پڑھانے کے لیے جو نصاب رائج ہے وہ درس نظامی کے نام سے معروف ہے۔ درس نظامی علم دین کا ایک بہترین جامع کورس ہے جس میں علم تفسیر، حدیث، فقہ، منطق، نحو، صرف، بلاغت سے متعلق کئی اہم اور بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھنے والی کتابیں پڑھائی جاتی ہے۔ اس نصاب تعلیم کی امتیازی شان یہ ہے کہ اس میں اجتہادی اور فروعی مسائل میں مختلف فقہی مسالک کے مواقف کو تفصیل اور دلائل کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ اس نصاب میں عقائد اور عبادات سے لے کر معاملات، معاشرت اور اخلاقیات تک وہ سارا مواد شامل ہے جس کی سوسائٹی اور معاشرے کو ضرورت ہے۔ عدالتی نظام سے متعلق تمام جزئیات، آئینی، فوجداری، دیوانی قوانین، اقتصادیات، تجارت و معیشت کی متنوع صورتوں کی تفصیلات، شہادت و وکالت سے متعلق تفصیلی مسائل اس نصاب میں شامل ہیں۔ اس نصاب کی جامعیت کو دیکھ کر وجہ طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست کو چلانے کے لیے یہ نصاب بہترین دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا جامع نصاب۔ دارالعلوم دیوبند کے نصاب کو درس نظامی کا نام دیا جاتا ہے، جو کسی حد تک صحیح کہا جا سکتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اس نام سے یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ نصاب بعینہ ہی 12ویں صدی ہجری کا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ دارالعلوم کے اس نصاب کی بنیاد وہی درس نظامی تھا جو قیام دارالعلوم کے وقت عموماً ہندوستانی مدارس اور درسگاہوں میں رائج تھا، لیکن دارالعلوم کے قیام کے ابتدائی سے درس نظامی جوں کا توں کبھی بھی نصاب نہیں رہا، اور بعد میں حالات کے تقاضے کے پیش نظر اس میں تبدیلیاں ہوتی رہی۔ اگر کوئی شخص ملا نظام الدین کے درس نظامی کا آج کے دارالعلوم دیوبند کے نصاب سے موازنہ کرے تو اسے دارالعلوم کے نصاب کو درس نظامی کا نام دینے میں بھی ہچکچاہٹ ہوگی، کیونکہ اس میں علوم عالیہ کے ساتھ علوم عالیہ کی کتابوں میں بنیادی تبدیلیاں کی گئی ہے۔ درس نظامی کی متعدد کتابوں کو بالکل نکال کر دوسری کتابوں کا اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ بہت سے موضوعات کی کتابوں کو بدل دیا گیا ہے۔ نصاب دارالعلوم میں زمانے کے تقاضوں کے مطابق تغیر و تبدل اور حذف و اضافے کا عمل مسلسل جاری ہے۔ علوم دینیہ کے ساتھ عصری علوم اور معاشی ضرورتوں کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند اور اس سے ملحقہ مدارس کا نصاب کے موجودہ صورتحال۔ 1857 کے تاریخی حادث انقلاب میں تقریباً ملک کی ساری نامور درسگاہیں برباد کر دی گئی۔ ایک اندازہ ہے کہ صرف دہلی میں 1000 مدارس تھا۔ ملک کا شمالی حصہ جو اس تحریک کا مرکز تھا اور دینی علوم و فنون کا گہوارہ تھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ اس واقعے کے تقریباً 10 سال بعد جب دیوبند میں دارالعلوم کی بنیاد پڑی، اس کے نصاب میں ماضی قریب کے تینوں علمی گہواروں دہلی، لکھنؤ اور خیر آباد کی خصوصیت کو جمع کیا گیا۔ اس طرح اس میں درس نظامی کو بنیاد بناتے ہوئے سیاہ ستہ کو شامل کیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند کا یہی نصاب تعلیم تقریباً 1.5 صدیوں سے ہندوستان کے اکثر مدارس میں مروج ہے۔ دیوبند نے ان علوم کی عظمت کو نہ صرف یہ کہ باقی رکھا بلکہ ترقی دینے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ اس نصاب کی خصوصیت یہ ہے کہ طالب علم میں امعان نظر اور قوت مطالعہ پیدا کرنے کا لحاظ اس میں زیادہ رکھا گیا ہے۔ اگرچہ اس نصاب کی تحصیل کے معن بعد کسی مخصوص فن میں کمال حاصل نہیں ہوتا، مگر یہ صلاحیت ضرور پیدا ہو جاتی ہے کہ طالب علم محض اپنے مطالعے اور محنت سے
جن فن میں چاہے کمال پیدا کر سکتا ہے، اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار۔ دارالعلوم کے نصاب میں 30 موضوعات کی 50 کتابیں زیر تدریس ہیں۔ اس وقت دارالعلوم دیوبند اور اس کے طرز پر چلنے والے مدارس میں فضیلت تک تقریباً 30 موضوعات کی 50 سے زیادہ کتابیں پڑھائی جاتی ہے۔ ان موضوعات میں تفسیر، ترجمہ، قرآن، حدیث، اصول فقہ، نحو و صرف، معانی، بیان، بلاغت، منطق، فلسفہ، تاریخ، تصوف، عقائد، ادب، تجوید وغیرہ جیسے علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ ابتدا کی چند کتابوں کو چھوڑ کر ساری کتابیں عربی زبان میں ہیں۔ دور حدیث کے بعد طالب علم کے ذوق اور شوق اور اس کی صلاحیت کے مطابق اسے تفسیر، اصول تفسیر، حدیث اور اصول حدیث، فقہ و فتاوی یا ادب عربی میں سے کسی ایک فن میں تخصص کی سہولیت مہیا کی جاتی ہے اور اس سلسلے میں اس کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ کمپیوٹر، انگریزی وغیرہ کے بھی کورس ہیں جو ان موضوعات سے دلچسپی رکھنے والے طلباء کو اس میدان میں آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ دارالعلوم میں بھی انگریزی پڑھائی جاتی ہے، انگریزی کا شعبہ ہے، کمپیوٹر بھی پڑھایا جاتا ہے۔ درس نظامی میں حالات کے پیش نظر علماء کو معاشرے میں مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے مزید کن مضامین کے اضافے کی ضرورت ہے، یہ بندے کا اجتہاد ہے۔ فتنوں کی کثرت و شدت اور ذوق مطالعے میں کمی کی وجہ سے درس نظامی میں مزید کچھ مضامین کے اضافے کی سخت ضرورت ہے۔ یہ مضامین دو طرح کے ہیں، ایک دین کی فہم و تفہیم کو مؤثر بنانے کے لیے اور دوسرا دفاع اسلام کے لیے۔ اخکر کے مطابق وہ مضامین مندرجہ ذیل ہے: الغزو الفکری والثقافی، التربیۃ الاسلامیہ، المقاصد الشرعیہ، طرق التدریس، الحضارۃ الاسلامیہ، الاعجاز والتفسیر العلمی، حاضر العالم الاسلامی، السیاست الاسلامیہ، اسلامیۃ المعرفہ، الاقتصاد الاسلامی مقارنا بالاقتصاد المعاصر، مقارنۃ الادیان، اصول الدعوۃ الاسلامیہ، محاسن الاسلام، نظریۃ المعرفہ بین الاسلام والغرب۔ اور ایسی اس میں سے تقریباً بہت سارے مضامین آپ چہروم، پنجوم، مشکات دورے میں جامعہ میں پڑھائے جاتے ہیں۔ فقہ النوازل، علم الفلکیات والاسلام، فقہ الواقع، فقہ الفتن واشراط الساعہ، فقہ الاولویات، فقہ التزکیۃ والسلوک، تاریخ التشریع الاسلامی، تاریخ الفرق الباطلة قدیما وحدیثا، فقہ الاقلیات المسلمہ، فقہ الادب والاخلاق والحقوق، الفقہ المقارن، المدخل لدراسة الشریعہ، فقہ الخلاف، کتابة المقالة والبحوث، الادب الاسلامی، علوم القرآن، الاعلام الاسلامی، علوم الحدیث، دفع الشبہات المعاصرة حول الاسلام، فقہ السیرۃ النبویہ، خبائث الاستشراق والاستبشار والاستعمار، تاریخ و تدوین السنت النبویہ۔ کچھ چیزیں مقرر ہے اس میں۔ اسی طریقے سے علم قواعد الفقہ، علم التاریخ بین الاسلام والغرب، مناہج المحدثین، دراست الاسانید، مناہج المفسرین، فقہ الجنیات والحدود والتعزیرات، مناہج الاصولیین، تفریع الاصول علی الفروع، مناہج الفقہاء، ہندسۃ الحیات وصناعۃ التأثیر، جس کو انگریزی میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، الفلسفۃ القدیمہ والجدیدہ، تنمیۃ الذات، المنطق القدیم والحدیث، اکتشاف الذات، اعداد مناہج التعلیم، تنظیم و ادارۃ الوقت۔ مذکورہ بالا مضامین میں سے اکثر تو ایسے ہیں جو چند محاضرات کے محتاج ہے، انہیں چہارم سے دورے تک ہفتے میں ایک دن کے اعتبار سے سیٹ کرنا کافی ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ بعض مضامین سیٹ کیے جا چکے ہیں۔ نئی نسل کے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا تیاری ہونی چاہیے؟ الحمدللہ بہت ساری چیزیں جو اس میں لکھی ہے جامعہ میں اسے نصاب میں شامل کیا گیا۔ ہندوستان کے اولین محدثین، رجال کے تذکروں سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر قائدین لشکر، سپہ سالار اور ان کے کئی فوجی سپاہی روات حدیث میں شمار ہوئے ہیں۔ جب خلیفہ ولید بن عبد الملک کے عہد میں محمد بن قاسم نے بلاد سندھ کو فتح کیا، ایک حد تک پائے تکمیل کو پہنچا دیا، تو ان کے ہمراہ بہت سے اتباع التابعین اس پر صغیر بالخصوص سندھ میں داخل ہوئے۔ بعد میں بہت سے اور حضرات بھی بعض سیاسی اور دینی وجوہ کی بنا پر اس ملک میں آبتے اور اپنے ساتھ علم حدیث بھی سرزمین سندھ میں لائے۔ اس میں بعض نے تو حفظ و روایت میں شہرت پائی اور بعض نے تصنیف و تالیف میں نام پیدا کیا۔ اس مقدس گروہ کے نام اور بزرگوں میں موسیٰ بن یعقوب الثقفی، زید ابن ابی کبشہ،
المفضل ابن المہلب، ابو موسیٰ اسرائیل بن موسیٰ البصری، عمرو بن مسلم الباہلی، منصور ابن حاتم النحوی، ابراہیم ابن محمد دبیلی، دبیل کہتے ہیں کراچی کو، احمد ابن عبداللہ الدبیلی، ابو العباس احمد ابن محمد المنصور، خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ آخر الذکر بزرگ منصورہ کے قاضی، مقتدر عالم دین اور صاحب تالیف و تصنیف تھے، اور بقول بعض تمسک بالحدیث اور عمل بالسنہ کے باعث لوگ انہیں امام داؤد ابن علی الظاہری کے مسلک کے فکر کے پیروکار تصور کرتے تھے۔ تو ہمارے ہندوستان میں علم حدیث تو صحابہ کے ساتھ ہی آیا۔ امام بخاری اور صحیح بخاری کے ایک راوی ہے ربیع بن الصبیح البصری، یہ ہندوستان میں آیا، جن کے بارے میں بعض مورخین نے لکھا ہے اول من صنف فی الاسلام، اسلام میں سب سے پہلے حدیث پر کتاب لکھنے والے یہ ربیع ابن الصبیح۔ ربیع ابن الصبیح یہ جب ہندوستان میں آئے، جو بخاری کے روات میں سے ہیں، تو بھروچ سے اوپر ایک جگہ ہے جس کو بھاٹ پوٹ کہا جاتا ہے اس وقت، اس علاقے میں آپ قیام پذیر ہوئے اور مجاہدین کے ساتھ آپ نے جہاد میں شرکت کی۔ آپ عراق اور بصرہ سے تشریف لائے اور پھر آپ نے وہیں پر قیام کیا، اور اس زمانے میں کورونا کے جیسی کوئی بیماری ہوئی، اس بیماری میں آپ کا وہیں پر انتقال ہوا، تو آپ وہیں پر آسودہ خاک ہے، وہیں پر آرام فرما رہے ہیں بھاٹ پوٹ کے علاقے میں۔ البتہ متعین طور پر آپ کی قبر کا علم نہیں ہو سکا۔ ہم نے بھی بہت کوشش کی، ہمارے ایک پھوپھا تھے حضرت مولانا احمد لولات صاحب، وہ صاحب کشف تھے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ ان کے بارے میں ایسا آتا ہے، ان کے ساتھ رہنے والوں نے بتایا، اتفاق سے وہ میرے رضائی والد بھی ہوتے ہیں۔ میں چھوٹا تھا تو ہماری والدہ گھر پر نہیں تھی، اس وقت ہماری خالہ نے مجھے دودھ پلایا، تو وہ بیچارے مجھے اپنا بیٹا تصور کرتے تھے اور بہت محبت کرتے تھے۔ انتقال ہو گیا ان کو، سمجھتا ہوں 20 سال ہو گئے ان کے انتقال۔ اور جو ہماری سسرال ہے وہاں کے کچھ لوگوں نے، کچھ بوڑھے لوگوں نے مجھے بتایا، یہاں آپ کے جو پھوپھا تھے وہ صاحب کشف تھے، ان پر کشف قبور ہوتا تھا۔ اور پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ وہاں پر کچھ بدعتی حضرات رہتے ہیں، تو ان کے یہاں پر وہ سجادہ نشینی چلتی ہے، تو کوئی سجادہ صاحب کا انتقال ہو گیا، تو اختلاف ہو گیا کہ ان کو کہاں دفن کریں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا یہاں، کچھ لوگوں نے کہا نہیں فلاں جگہ پر ان کے آبا و اجداد ہے وہاں، تو طے ہوا یہیں دفن کر دیا جائے، وہیں دفن کر دیا۔ پھر دیر رات میں خاموشی کے ساتھ اس گاؤں کے لوگ آئے اور چپکے سے ان کی قبر کھود کے ان کی لاش نکال کے لے کے چلے گئے، اور ایسے بند کر دیا کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ بھائی کچھ ہوا ہے یا نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مولوی احمد لولات صاحب ہے، ان کے بارے میں سنا ہے کہ ان پر کشف ہوتا ہے، تو کہا کہ ہم ان کو بلا کر لے گئے۔ کہا حضرت ایسا نہیں کہا ان کو کہ اس میں مردہ نہیں، کہا کل سجادہ صاحب کا انتقال ہوا ہے، ان کے بارے میں
کچھ ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی قبر میں کیا حالت ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ ایسا تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے بیٹھے اور اس کے بعد سر اٹھا کر کہا اس میں تو مردہ ہی نہیں ہے. کیا کہا انہوں نے؟ اس میں تو مردہ ہے ہی نہیں. آپ کیسے کہتے ہو؟ آپ کھول کے دیکھ لو, مردہ ہے ہی نہیں اس میں. کہا نہیں ہے, کل تو دفنا ہے ان کو, دیکھو قبر تازہ ہے. کہا ارے بھائی میں بولتا ہوں آپ کو, کھول کے دیکھ لو, اس میں مردہ نہیں ہے. تو لوگوں نے کھودا تھا, مردہ نہیں تھا. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ علماء ان کے ساتھ گئے تھے بھات پوٹ کے اس علاقے میں جہاں پر ایک قبرستان پرانا ہے, اور کہا کہ حضرت ربیع ابن صبیح یہاں پر کہاں ہے. کہا وہ وہاں بیٹھے اور اس کے بعد انہوں نے نشاندہی کی کہ ربیع ابن صبیح یہاں پر ہے, لیکن ان لوگوں نے وہاں پر کوئی نشانی رکھی نہیں, اس لیے اس کا کچھ پتا چل سکا. مجھے ان کے انتقال کے بعد پتا چلا کیسا ہوا. اگر پہلے پتا چلا ہوتا تو ایک دن میں بھی ان کو لے کر چلا جاتا کہ بھئی آپ بتائیے ربیع ابن صبیح کہاں پر آسود خاک ہے. تو بہت ساری تصوف کی لائن کی چیزیں ایسی ہے جو طالب علمی کے زمانے میں سمجھ میں نہیں آتی. یہ سب چیزوں کو میں بھی نہیں مانتا. تصوف ہے, ذکر بالجہر ہے, بیت ہے, لیکن جب اپنے اکابرین کی چیزوں کو پڑھا, اور حضرت مولانا علی میاں ندوی فرمایا کرتے تھے کہ اپنا دماغ نہیں چلانے اور جمہور کی ڈگر سے کبھی ہٹنا مت. اگر آپ ضلالت اور گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو بہت ساری چیزیں اگر آپ کو سمجھ میں نہ بھی آئے, لیکن اکابرین امت سے مستند طریقے سے وہ منقول ہے تو آمنا وصدقنا, یہ کرنا چاہیے. اب ایسی بہت ساری چیزیں جو مجھے جب سمجھ میں آتی تھی, نہیں ایسا نہیں ہے. یہ سب چیزیں ابھی حضرت قاری طیب صاحب, حکیم الامت حضرت قاری طیب صاحب اور اللہ مرقدہ کی کتاب میں پڑھ رہا تھا, علماء دیوبند کا مسلکی مزاج اور دینی رخ. 200 صفحے کی کتاب ہے. میں نے شاید آخری 15-20 دن میں اس کتاب کو کم سے کم 15 سے 20 بار پڑھا, ایک کتاب کو. اور اردو کی کسی کتاب کو اتنی مرتبہ پڑھا ہو شاید میری زندگی کا پہلا واقعہ ہے. ہر طالب علم اور ہر عالم کو بے علم اس کتاب کو پڑھنا چاہیے, لیکن چونکہ پڑھنے کا ذوق نہیں تو میں نے پڑھتے پڑھتے اس میں نشانات اس کی تلخیص کی. 200 صفحے کی کتاب کو 60-70 صفحے میں یعنی 1/3 کر دیا. آج صبح میں اسی کو لے کر بیٹھا تھا, اس کی کمپوزنگ ہوئی تو میں نے آج ہی میرے ذہن میں صبح میں آیا کہ اثر کے بعد اس کی تعلیم ہو جانی چاہیے, کیونکہ آپ کے پاس کا مطالعے کے لیے وقت نہیں ہے. میں نے کہا آپ کے لیے جو چیز مفید اور ضروری ہے کم سے کم وہ آپ کے گوشت گزار ہو جائے. واقعتاً اللہ حضرت قاری طیب صاحب کی شاید نہیں یقیناً اسی اس کتاب پر مغفرت فرمائے. ایسی کتاب اس کتاب کا خلاصہ میں آپ کو صرف 1 منٹ میں بتاؤں. کتنے منٹ میں؟ لیکن نہیں بتاؤں. کیوں؟ یہ اس لیے کہ میں خلاصہ بتا دوں گا تو آپ اس کو دلچسپی سے سنیں گے نہیں, جبکہ وہ پوری پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. ہم نے کم سے کم جو تلخیص کی ہے
وہ آپ کے سامنے پڑھی جائے اس کو تلخیص ہونے کے بعد میں بتاؤں گا، ایک ہی منٹ میں بتاؤں، آدھی منٹ میں، 1 منٹ بھی نہیں، گھڑی میں دیکھ کر 30 سیکنڈ میں بتا سکتا ہوں۔ حضرت قاری طیب صاحب نے لکھا ہے، لیکن تعلیم سنیو اچھے سے، مختصر ہوتا ہے اور مطول ہوتا ہے، اس کے اپنے اندر بہت ساری افادیت ہوتی ہے۔ اگر ایسے ہی اختصار سے کام چلتا تو لوگ صفحے 2 صفحے میں مختصر کر ہی چیزیں پڑھ لیتے۔ تو اس کتاب میں یہ ہے، آپ نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ستفترق امتی تفرقت بنو اسرائیل 72 فرقة وستفترق امتی 73 فرقة، کہ بنو اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، کلہم فی النار الا ما انا علیہ واصحابی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے اس کے جو ما انا علیہ واصحابی پر۔ حدیث تو سنی ہوگی آپ نے بارہا، لیکن اس کو جو حضرت قاری طیب صاحب نے سمجھایا وہ ایسا ہے کہ فتنوں، فرقوں اور ضعف ایمانی کے اس دور میں انسان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل۔ حضرت نے لکھا، ایک ہے ما انا علیہ اور دوسرا ہے اصحابی، ان دو سے 2 چیزیں نکلی۔ ما انا علیہ سے الشریعۃ والسنۃ والقانون یہ نکلا، اور اصحابی سے اتباع سلف اور شخصیت مقدسہ کی پیروی نکلی۔ تو ما انا علیہ سے قانون نکلا، اور اس قانون کو سمجھانے اور سمجھنے والے سلف صالحین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن الصحابة ومن التابعین ومن تبع التابعین ومن ائمة المہتدین الى یومنا هذا۔ تو حضرت نے اس کو 2 جملوں میں لکھا کہ اہل سنت والجماعت ہونے کے لیے قانون، کتاب کا ماننا بھی ضروری، اور اس قانون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے زمانے تک جن شخصیتوں نے کما حق سمجھا ہے ان شخصیتوں کی عقیدت یہ بھی ضروری ہے، ان شخصیتوں کی عقیدت یہ بھی کیا ہے؟ ضروری۔ پھر آپ نے جو بات لکھی کہ اب کسی بھی فرقے کو اگر آپ سمجھنا چاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور کے بعد سے لے کر آج تک، تو آپ بالکل آسانی سے سمجھیں۔ یہ جو فرقے ہوتے ہیں، کہا یہ فرقے افراط اور تفریط کا شکار، کوئی صرف قانون کو لیتا ہے اور شخصیات کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی صرف شخصیات کو لیتا ہے اور قانون کو چھوڑتا ہے، اور کوئی قانون کو کچھ لیتا ہے، کچھ شخصیت کو لیتا ہے اور کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ جو دونوں کو جمع کرے، افراط اور تفریط اور غلو اور تسہیل سے بچ کر، وہ اہل سنت، اور جو دونوں میں سے کہیں پر بھی افراط اور تفریط کرے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج۔ جیسے خوارج، اسلام کا سب سے پہلا فرقہ کہا جاتا ہے، جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کے خلاف بلوائیوں کی جو بغاوت ہوئی، یہ خوارج کا۔ خوارج کیا ہے؟ وہ صرف کتاب کو
اور قانون کو لیتے ہیں اور شخصیت کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ صحابہ پر نقد کرتے ہیں، الیاذ باللہ، حضرت علی کو کافر کہتے ہیں۔ اسی لیے ابن الملجم جس نے صحابہ کے پاس پڑھا تھا، تابعی تھا، مگر فرقہ خارجیت سے متاثر ہو گیا، حضرت علی کو جس نے قتل کیا، قاتل سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طریقے سے تو اب یہ جو خوارج ہے، اب یہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے۔ تو انہوں نے قانون تو لیا، کیا بولتے؟ یکفینا کتاب اللہ، ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب کافی۔ اس کے بعد جو دوسرا فرقہ وجود میں آیا وہ روافض، شیعہ، یہ شخصیت کو لیتے ہیں اور قانون کو چھوڑ دیتے ہیں، ائمہ کو معصومین کہتے ہیں، انبیاء سے افضل، ائمہ انبیاء سے افضل۔ تو شخصیت پرستی میں غلو کیا ان نے۔ حضرت قاری طیب صاحب عجیب انسان، واقعتاً حکیم الاسلام، آپ نے لکھا اسلام کے آنے سے پہلے بھی ان کا وجود ہو چکا تھا، یہود و نصارہ، یہودی یہ کتاب پرستی اور قانون پرستی میں مبتلا ہوئے، اور نصارہ یہ شخصیت پرستی میں مبتلا ہوئے۔ انہوں نے کتاب میں غلو کیا اور انہوں نے شخصیت پرستی میں غلو کیا۔ اسلام کے آنے کے بعد یہود کی ڈگر پر چلنے والے پہلے خوارج، نصارہ کی ڈگر پر چلنے والے روافض، اور پھر اس کے بعد معتزلہ آئے۔ تو معتزلہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنی فہم کو مانتے ہیں، صحابہ کی فہم پر ترجیح دیتے ہیں۔ سب سے پہلا معتزلی کون تھا؟ واصل بن عطا۔ یہ کون تھا؟ تلمیذ حسن البصری، حضرت حسن بصری کا شاگرد تھا، ان کے درس میں بیٹھتا تھا۔ ایک دن اس نے مسئلہ پوچھا کہ اصحاب المعصیۃ الکبار، گناہ کبیرہ کرنے والے کہاں ہوں گے؟ افی الجنت ام فی النار، یہ جنت میں ہوں گے یا جہنم میں؟ تو حضرت حسن بصری نے کہا اگر اللہ معاف کر دے گا تو جنت میں جائیں گے، اور اگر اللہ معاف نہیں کرے گا تو جہنم میں جائیں گے۔ جب اللہ معاف کرے گا تو جہنم سے اٹھا کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو اس کو گلے نہیں اترا۔ دوسرے دن کونے میں بیٹھ کر حضرت والا نے اپنی 2 اینٹ کی مسجد بنا کر مسجد زیارت کیا کر دی، شروع کر دی۔ تو اب 2 مسجدیں ہو گئی وہاں پر، ایک مسجد میں 2 مدرسے، ایک مدرسہ حسن بصری لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ کا مصداق، اور دوسرا مسجد واصل ابن عطا جو مسجد زرار کا مصداق، لا تقوم فیہ ابدا۔ اس کے بارے میں حضور کیا کہا؟ لا تقوم فیہ معتزلہ کیا کرتے ہیں؟ کتاب کو لیتے ہیں اور شخصیت کو چھوڑتے ہیں۔ کہا کہ قرآن کا کوئی نص یا حدیث کی کوئی بات اگر عقل کے مطابق نہیں ہے تو اس کو عقل کے مطابق کرو، لیکن کسی صحابی یا کسی دوسرے کی بات کو لے کر اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس وقت امام حسن بصری نے کہا اعتزل عنا، کہ حضرت والا تو ہم سے الگ ہو کے نیا مدرسہ لے کے بیٹھ گئے، فاشتہروا بالمعتزلۃ، تو وہ معتزلہ سے کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے، جن کو قدریہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تقدیر کا انکار کرنے والا۔ وہ کہتے تھے الامر انف،
کوئی تقدیر وقتی نہیں، الیاذ باللہ. مسلم شریف میں آپ روایت پڑھیں گے، بالکل شروع میں ہی آتی ہے کہ حضرات صحابہ کے آخری دور میں قدریہ وجود میں آئے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ سن ہجری 70 کے بعد آپ کا انتقال ہوتا ہے، تو اس زمانے میں ایک راوی فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ پہنچے، ہم نے معلوم کیا کہ صحابہ رسول میں سے کون ہے، تو پتہ چلا عبداللہ ابن عمر. ہم کی مجلس میں پہنچے، انہوں نے ہم سے سوال کیا، نام پوچھا، نام بتایا ہم نے، جو پوچھا امین اینا، کہاں سے ہو آپ؟ ہم نے کہا ہم فلاں جگہ سے ہیں. تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے سمعنا، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے علاقے میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں. صحیح ہے؟ ویریفائی کیا، اذا جاءکم بنبأ فتبینوا. تو انہوں نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے، ہمارے یہاں پر فلاں فلاں آدمی ہے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا انی بریء منہم وہم براء منی، ان سے کہہ دینا میں ان سے بری ہوں اور وہ ہم سے بری. اس لیے کہ تقدیر یہ ایمان کے ارکان میں سے، اور تقدیر کا انکار یہ ایمان کے انکار تک پہنچاتا ہے، لہذا میں ان سے بری ہوں. ایک دم صوفی صاحب صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. لیکن ہدایت اور ضلالت کی جب بات آتی تھی تو صحابہ کے یہاں پر کوئی نرم گوشہ ہوتا تھا، ہم نے کہہ دیا اپنا ان سے کوئی تعلق نہیں بھائی، بول دیو جا کے ان کو انی بریء منہم وہم براء منی. تو معتزلہ کا بھی یہی حال ہے. یہ قرن اول کے 3 بڑے بڑے فرقے مانے جاتے ہیں. اب ہمارے زمانے میں آپ کو سمجھنا ہے کہ کون اہل سنت ہے اور کون اہل سنت، ایک دم آسان. بدعتی کیوں اہل سنت نہیں ہے؟ اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا، اس لیے میں نے کہا کہ وہ تفصیل سے مضمون پڑھا جائے گا، اس کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ شخصیت پرستی میں مبتلا ہو گئے. قبر پرستی، شخصیت پرستی، قبر پرستی میں لے گئی ان کو. تو انہوں نے کتاب اللہ کو مانا، مگر شخصیت پرستی میں اور ان کے تقدس میں غلو کیا. کبھی نہیں ماننے گا جتنا وہ مان لیں. بولے کیا بچہ نہیں ہوا، بابا میرے کو بچہ دے دے. تو بابا کہاں سے بچہ لگے دے گا؟ بابا بیچارہ آرام کر رہا ہے. تو پھر آپ نے اور ان لوگوں میں کیا فرق جنہوں نے کہا لیقربنا الی اللہ زلفا، شتان بینکم، کوئی فرق نہیں رہا. آپ دیکھیے ہوگے تو یہ ہمارے بدعتی حضرات شخصیت پرستی میں مبتلا ہوئے، اور ہمارے زمانے میں جماعت اسلامی، غیر مقلدین، جماعت اسلامی والے کہ معتزلہ کے قریب قریب ہے، کتاب کو مانتے، خوب مضمون نگاری کرتے، خوب کتاباں لکھتے، خوب لٹریچر لکھتے، مگر صحابہ پہ تنقید کرتے. شبیہم بالخوارج والمعتزلہ. تو یہ معتزلہ اور خوارج کے، اب جو اپنے آپ کو سلفی اور اہل حدیث کہتے ہیں وہ کدھر ہے؟ تو وہ بھی آدھا تیتر آدھا بٹیر. وہ کہتے تو ہیں کہ ہم سلفی ہیں. اب جب سلفی ہے تو امام ابو حنیفہ کو کاہے گالی دیتا ہے رے بھائی؟ ایسا کیسا سلفی؟ تفلی ہے سلفی؟ ذرا طے کر لے. سلف صالحین کو آپ برا بھلا نہیں کہہ سکتے، شخصیات مقدسہ. تو اب کیا کرتے وہ اپنی مرضی کے سلف کو مانتے، اور جو اپنی مرضی کا سلف نہیں اس کو نہیں مانتے. اسی لیے میں نے کہا آدھا تیترون و آدھا بٹیرون، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر. تو یہ بھی شبیہم بالمعتزلہ، معتزلہ کے قریب.
جماعت اسلامی والے ڈائریکٹ صحابہ کو کہتے ہیں کہ نحن رجال وہم رجال، ارے ہم رجال کبار ونحن رجال صغار، ہم فہموا الشریعہ بکمالہ ونحن فی زمن الفتن ما فہمنا بفہمہم، ہم ان کے جیسا سمجھ سکتے. ہمارے اہل حدیث حضرات، ان کو اہل حدیث بھی نہیں کہنے کا، سلفی بھی نہیں کہنے کا، ان کو غیر مقلد کہنا. کوئی چاہے متشدد کہنا ہو تو متشدد کہے. میں نے کہا علی ابن المدینی، احمد ابن حنبل، ان کے باپ دادا بھی دین کے معاملے کے اندر میں کسی نے کہا باپ کو دجال کہا، کسی نے بھائی کو کذاب کہا، تو دین کے معاملے میں نہیں چلے بھائی. لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، ایسا تو نہیں ہوتا ہے. اگر ایسے لوگوں کو ٹھیس نہ پہنچے، حضرت کو برا نہ لگے، یہ سمجھ کر اگر آدمی چلا ہوتا تو مسئلہ ہو جاتا. تو اب ان کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ امام ابن تیمیہ کو مانیں، ہم امام ابن تیمیہ کو علیہ باللہ برا نہیں. ٹھیک ہے، مانو ان کو، نو پرابلم، معافی ہی مشکل ہے، لیکن ائمہ اربعہ کو کیوں نہیں مانتے؟ ہمارے ایک عالم صاحب نے بڑا اچھا کام کیا، غیر مقلدین امام بخاری کی عدالت میں کتاب لکھی. کیا کتاب لکھی؟ غیر مقلدین امام بخاری کی. بولے اس کو بخاری کا بخار چڑھا ہے نا، بولے ذرا میں تیرا بخاری کا بخار کیا کرتا ہوں اتارتا. انہوں نے مسائل نفا کی، کہا ان مسائل میں امام بخاری کا مسلک یہ ہے، تو بولتا ہے کہ بخاری ہی صحیح کتاب، دوسری کوئی کتاب صحیح نہیں، تو ان مسائل میں امام بخاری کے خلاف کہا ہی جاتا رے بھیا. تو بڑا اچھا نام بھی رکھا انہوں نے، غیر مقلدین امام بخاری کی. آ جا بھائی عدالت بخاری، بخاری کا بخار اتارتا ہوں کیا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جس فکر کے ساتھ وابستہ کیا ہے، یہ فکر اہل سنت والجماعت کی وہ فکر ہے جو تسلسل کے ساتھ حضرات صحابہ سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے. وللہ الحمد علی ذلک، ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں پر شخصیتوں کے اوپر نکیر نہیں کی جاتی، چاہے متکلمین ہو. اب متکلمین کو برا بھلا کہتے ہیں کون؟ سلفی حضرات، ریفی سلفی بولتے ہیں. کون؟ غیر مقلد، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. ہمارے یہاں پر متصوفین کے اوپر نکیر نہیں کی جاتی، اور وہ متصوفین کو بھی کیا کہتے ہیں؟ برا بھلا کہتے ہیں. بولے بدعت ہے. جیسے جنت اور جہنم کے ٹکٹ کا ٹھیکہ انہوں نے لے رکھا ہے، جیسے بانٹتے کافر کافر کافر. ہمارے یہاں پر علم حدیث کا استخفاف نہیں کیا جاتا جیسے جماعت اسلامی والے کا. فقہ کا استخفاف اور فقہا کا استخفاف اور ان کا ہلکے سے نہیں لیا جاتا جیسا جماعت اسلامی والے کا. تصوف میں غلو نہیں کیا جاتا جیسے بریلوی حضرات کا. یہ غلو فی تصوف کا شکار ہے. محدثین اور علم حدیث کے ساتھ زیادتی نہیں کی جاتی جیسا منکرین حدیث اس کا شکار ہے. اور جماعت اسلامی بھی ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ منکرین حدیث ہے، مستخففین حدیث ہے، یعنی حدیث کو ہلکا سمجھنا. ان کے یہاں پر قرآن کی تفسیر کے لیے تورات اور انجیل تو چلے مگر حدیث نہیں چلے. میرے بابا نے بولا قرآن کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور تو اسی سے تفسیر کرتا ہے. تو ایسے کسی کا استخفاف نہیں.
ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھنا، نہ اس کے مقام سے زیادہ اوپر لے جانا اور نہ اس کے مقام سے نیچے اتارنا، اس طرح سے ہمارے یہاں پر لے کر چلے۔ تو اس لیے دیوبند کوئی فرقہ نہیں، دیوبند اہل سنت والجماعت کے تسلسل کا نام، یہ اس لیے نہیں کہ ہم دیوبندی، انہا حقیقت لا تنکر، من کان لہ قلب سلیم۔ اور جو بھی دنیا کی کسی بھی خطے میں جو بھی آدمی اس معیار پر ہوگا وہ اہل سنت والجماعت، چاہے وہ ہمارے مسلک سے ہو یا نہ ہو، کہ کتاب اللہ کو بھی مانتا ہو اور رجال اللہ کو بھی مانتا ہو، نہ غلو کرتا ہو نہ تسہیل کرتا ہو، تو وہ سب کے سب